ناظرین السلام علیکم، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ہی کے سوالوں کے ساتھ. میں نہیں لکھتا سوال. اشرف خان اشرف محمد اشرف کہاں سے نہیں لکھا. تعریفی کلمات کے بعد میری یار نہ کرے کرو، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا میرے سے. کیا خواتین کا فیشن شو کی اسلام میں اجازت ہے؟ اچھا دیکھو بھیا، دین اسلام بخود مکہ میں نازل ہوا اور سب سے بڑی درآمد حجاز عربیہ سے دین اسلام ہے. تیل سے پہلے اور گیس سے پہلے کہاں کہاں نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. چچنیا میں مسلمان، آئی ڈونٹ نو دس. افریقہ میں آئی ڈونٹ نو دیٹ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب رسول مقبول پہ یہ نازل ہوا تو کرسچینٹی بھی تھی اور جوڈائزم بھی تھی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو کفار تھے مکہ کے، وہ کیوں نہیں کرسچین ہو گئے؟ کیونکہ ایبسینیا میں کرسچین رولر تھا. اور ایک جب مکے میں زیادتی ہوئی تو حضرت عثمان کی لیڈرشپ میں ایک وفد گیا ایبسینیا میں، جو کہ اور وہاں نے کہا گیا کہ نہیں، تو وہاں انہوں نے وہ آیتیں یا سورہ پڑھی جس میں حضرت مریم کی اولاد کا ذکر ہے. اور جب فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو اولاد ہو، کہتے ہیں مجھے کیسے اولاد ہو سکتی؟ کل فیکون، بی اینڈ اٹ از، حکم الہی ہے. رائٹ. تو وہ ایبسینیا کا جو بادشاہ ہے وہ رو پڑا سے. انہوں نے کہا بالکل ہمارا عقیدہ یہی ہے، تو آپ یہاں تک جتنا دیر رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں. بر صغیر میں اسلام محمد بن قاسم کے ساتھ آیا. اس وقت خلیفہ تھے الولید، اور جو بادشاہ تھا وہ راجہ داہر تھا. اور اس کا منو بھائی نے، اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، ایک زمانے میں نا ایوب خان صاحب کے دور میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری تاریخی کہانیاں ہیں ان کو علاقائی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ریڈیو پہ سنایا جائے. تو میں وہ واقعہ آپ کو پھر کسی پروگرام میں جاؤں. تو راجہ داہر کو پھینٹی شینٹی پڑی. راجہ داہر کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے محمد بن قاسم نے کیا. اگلی دفعہ محمود غزنوی 1001 AD کرسچین کیلنڈر کے مطابق وہ تشریف لائے، اور کئی دفعہ انہوں نے سومناتھ کا جو مندر تھا اس کو پھڑکایا. اس میں سے جو زیورات اور جیورات تھے وہ لوٹ کے لے گئے. ایک کتاب جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے، شاید میٹا نے مجھے بتایا کہ 20 لاکھ کے وہ لے جاتے تھے. اچھا، محمود بن غزنوی کی وجہ سے راستہ کھلا اور بھی آنے شروع ہو گئے. چلو بھائی تغلق بھی آ گئے، کہتے ہیں ہم ٹرک ہیں. بلبن پتہ نہیں کہاں سے آئے، خلجی کہاں سے آئے. وہ جو حکومت غلامان ہے ایبک صاحب کی، وہ وہیں سے تھے. پھر ظہیر الدین بابر آ گئے. ظہیر الدین کیا تھے؟ ظہیر الدین بابر کون تھے؟ این ایڈونچرر. اس کے چچے نے نکال دیا اس کو اپنے علاقے سے. وہ 10,000 بندے لے کے آ گیا اور اس نے یہاں پھینٹی لگائی. کسی ہندو کو نہیں لائی، ابراہیم لودھی کو. اس لیے میں نے تاریخ میں بڑی دفعہ پڑھا ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت. میں نے کبھی نہیں پڑھا فرسٹ بیٹل آف پانی پت ابراہیم لودھی کی نگاہ سے. ٹھیک ہے، اس کے پاس لاکھ تھے اس تاریخ میں، ان کے پاس 10,000 تھے لیکن توپیں تھیں. وہ ہاتھی اپنے لوگوں پہ چڑھ گئے، اس لیے ہاتھی کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ جنگ 21 اپریل 1526 میں ہوئی تھی. اس دوران مغلوں کے دوران ہی، بلکہ جہانگیر کے وقت میں ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی تھی.
وہاں کے تاجر آنے شروع ہو گئے. جہانگیر نے کوئی گھاس گھوس نہیں ڈالا ان کو شروع میں. انہوں نے ایک کیریج دیا تحفے میں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے, اور ان کا رابرٹ کلائیو آیا جس نے بڑی لوٹ مار کی, اور بعد میں جب اس کا ٹرائل ہوا تو اس نے کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں آئی کوڈ ہیو ڈن مور لوٹ مار کے. وہ خیر وہ بھی آ گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا, اور وہ نہایت اچھی فلم ہے شطرنج کے کھلاڑی کہ وہ لاسٹ وہ کیسے یہاں بھی سوچ کا تھا, سمندر تھا. مثلاً گپتا جس کو ہم بدھا کہتے ہیں, انلائٹنڈ, 29 سال کا تھا, گھر چھوڑ گیا, دیکھی بیماری, دیکھی موتیں, دیکھی غربت, دیکھی, پھرتا رہا جنگلوں, اور پھر واپس آ کے اس نے سکھانا شروع کر دیا. جو وہ مذہب یا عقائد چھوڑ گیا اس کو ہم بدھزم کہتے ہیں. اب کوئی کہانی سدھارتھا ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, وہ بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ کیا تھا. لیکن ایک بات مجھے جو لکھی گئی ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب وقت آیا ان پہ موت کا تو جو ڈسائپل ہوتے ہیں, شاگرد ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ماسٹر ڈو یو سی دا لائٹ. وقت تفش ڈر بھی دور تھا, غالب کا جو پچھلی دفعہ میں نے آج سنایا تھا. تو گوتم بدھا کہتے ہیں نو بٹ آئی ٹرائیڈ, میں نے کوشش کی. اور یہ اس کا کمال ہے بدھزم کا. بالکل میں ایسنس آپ کو بتا دیتا ہوں بدھزم کی ایسنس کیا ہے. میں سوال وہی ہے کہ خواتین کو ملبوسات دکھانی چاہیے کہ نہیں. اشرف صاحب میں بولیا نہیں, میں اتنے ہی کھلوتا ہوں. بدھزم کے 2 فلسفے ہیں جو بدھسٹ بھی فالو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو تکلیف آئے یا غم زدہ ہوں آپ, یہ خواہش نہ کریں کہ وہ چلا جائے. اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, ہاں ہے غم, ہے مجھے پتا ہے, جامی نا ہے. اس کی چبھن کم ہو جاتی ہے. لیکن گدا پھر اسے ٹاس کر کے کہتے ہیں جب آپ خوشی محسوس کریں, جسے پلیجر بھی کہتے ہیں یا ہیپینس بھی کہتے ہیں, تو کبھی خواہش نہ کریں کہ وہ جاری رہے. جتنی دیر ہے لطف اٹھائیں, کیونکہ اگر آپ خواہش کریں گے کہ وہ جاری رہے, جب وہ چلی جائے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. بدھزم میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی اور ذات سے کچھ مانگنا. سب کچھ آپ ہی کرنا بھائی, سب کچھ آپ ہی کرنا ہے. آل رائٹ. میرے خیال وہاں گوتم بدھا کے دور میں خواتین کا فیشن شو نہیں ہوتا. اب یہ بتائیں کہ اب ایڈورٹیزمنٹ ہے, جب ٹیلی ویژن آ گیا ہے اور ریڈیو بھی ہو سکتی ہے اور پھٹے بھی لگ سکتے ہیں جو نظر آتے ہیں, ہم کیا مجھے یہ کر کے نا, تو ایڈورٹیزمنٹ میں ملبوسات دکھائی جاتی ہیں, لڑکیاں پہن کے پھر رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں. ایڈورٹیزمنٹ از پروپیگنڈا. وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ وہ خریدیں. alright. میں حیران ہوں کہ آپ نے سوال پوچھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اب تو لڑکے بھی کر رہے ہیں فیشن شو. ان کا ٹھیک ہے, وہ اسلامی ہے آپ کے خیال میں, اور خواتین کریں ہو بڑی زیادتی. تو بھائی جب جب مکہ میں اسلام نازل ہوا تو فیکٹریاں تو نہیں تھیں نا کپڑے بنانے والی, بلکہ بر صغیر میں بھی مہاتما گاندھی چرخہ چلاتے ہوتے تھے, اور ان کی ایک تھیوری یہ تھی کہ آپ یہ چرخے کا کپڑا پہنیں تاکہ آپ انگریزوں کی بنی ہوئی مشینوں کا کپڑا نہ پہنیں. وہ نہیں تھا. آپ
اچھا میں ایک اور بات کہہ دوں پھر میں آپ سے عرض کروں گا. جب آپ یہاں سے اس جگہ سے یہاں جاتے ہیں آپ اسے مائیگریشن کہتے ہیں. آپ جاتے ہیں نا پاکستان نہیں جانا دبئی چلنا جی. ابھی جب سختی نہیں ہوئی تھی میں جی انگلستان جانا تھا جی آپ چلے جاتے ہیں مائیگریشن. جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں کے طور طریقے اور ہوتے ہیں, زبان اور ہوتی ہے, رہن سہن اور ہوتا ہے, کلچر اور ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کلچر اٹھا کے لے جائیں وہاں کہ جی میں اس طرح ہی رہنا جی میں پنڈ دادن خان ہی رہ رہا تھا. آلرائٹ. اب میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں کئی دفعہ وہاں گیا ہوں کہ ایک پاکستانی جو ہے پنڈ دادن خان کا سے چلے کہ وہاں کا نہیں, اس کا لڑکا اپنی سہیلی میم لے آئے تو باپ بڑا چوڑا تھا, منڈے نے کڑی میم پھنسا لی تھی. اگر اس کی بیٹی کہے کہ مجھے ایک انگریز پسند ہے تو اسلام جاگر ہو جاتا, لتاں باندھ دیاں گا تنوں واپس بھیج دیاں گا. جو لڑکی وہاں 20 سال رہی ہے یا بھی وہ واپس آ کے اپنے 3rd کزن سے شادی کر دیتا, وچ میرج ڈز ناٹ ورک. تو یہ جو یہ فیشن شو ہے خواتین کا یا لڑکوں کا, یہ ایک طریقہ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا. تو آپ نہ دیکھیں نا, کس نے کہا کہ آپ بچیوں کو گھوریں, کس نے کہا کہ آپ ان کا پیٹ دیکھیں یا جسم کا غور حصہ دیکھیں. آگے میں لامز بھیجتا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے تو احتجاج کریں, کھپ کھپا کر کے نہیں, آرام سے لکھیں اس کے بارے میں. آپ نے چونکہ انگریزی میں لکھا ہے خط, میں ریکمینڈ کرتا ہوں ایک کتاب آپ کو, وہ شبیر احمد کی لکھی ہے, اس کا عنوان ہے واٹ از اسلامک. موٹی کتاب, موٹی کتاب. اچھا میں پڑھ لیں, احتجاج کریں بھائی, لکھیں خط. جناب بڑے میرے بڑے کڑیاں نے ملبوس پا کے پھرتیاں نے, مجھے عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں. تو باؤ نہ ویخنا, کنے کیا ٹی وی ویخ, کنے کیا ہے. تو وہ آپ پڑھ لیں کہ اسلامی ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو صرف تکلیف دینے کے لیے علامہ اقبال کا ایک قطعہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اس کا مطلب آپ نکالیں. گزر گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بھٹو صاحب نے شراب بند کی تھی نا ملک میں, اب بھی بند ہے, شراب نہیں بک رہی. گزر گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. سارا جہاں بنے گا میں خانہ, ہر کوئی بادہ خار ہوگا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.